بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس, ہو آر یو آل؟ آئی ہوپ یو آر آل فائن. آج ہم اسلامیات کی کتاب کے ٹاپک حفظ قرآن سے سبق سورۃ الکافرون اور سورۃ الکوثر کو پڑھیں گے. اس سے پہلے آپ نے سورۃ الماعون کو یاد کیا تھا اور اس میں آداب قرآن مجید کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے باوضو ہونا ضروری ہے. قرآن کو صاف جگہ اور بلند مقام پر رکھیں, قرآن کو زمین پر نہ رکھیں اور احترام سے ہاتھ میں لیں. قرآن کے قریب کھانے پینے کی چیزیں نہ رکھیں. آداب تلاوت قرآن مجید کے بارے میں بات کرتے ہیں. تلاوت ادب, توجہ, سکون کے ساتھ کریں. آیات کو ٹھہر کر درست مخارج اور قواعد کے ساتھ پڑھنا ہے. سورت یا آیات مکمل ہونے پر دل سے شکر ادا کریں اور دعا کریں. تلاوت کے دوران دنیاوی باتیں نہ کریں. سورۃ الکافرون کتاب کے صفحہ نمبر 5 کھولیے, اس سے پڑھتے ہیں. اور سورۃ الکوثر کتاب کے صفحہ نمبر 7 پر ہے. سب سے پہلے ہم سورۃ الکافرون کو پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اب ہم سورت کتاب کے صفحہ نمبر 7 سے سورۃ الکوثر کو پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. سورۃ کافرون کو زبانی یاد کرنا ہے, جبکہ آپ نے سورۃ الکوثر کا ساتھ میں ترجمہ کرنا ہے. انا اعطیناک الکوثر, بے شک ہم نے آپ کو خیر و برکت کی بے انتہا کثرت بخشی. فصل لربک وانحر, پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں. ان شانئک ھو الابتر, بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہوگا. اسٹوڈینٹس, اب سورۃ الکافرون کی فضیلت کے بارے میں بات کرتے ہیں. سورۃ الکافرون سے ہمیں اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہنے کا درس ملتا ہے. اس سورت میں واضح کیا گیا ہے کہ مسلمان صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور کسی اور طریقوں کا اختیار نہ کریں. یہ سورت ہمیں سچائی, استقلال اور اپنے عقیدت پر فخر کرنا سکھاتی ہے. نبی کریم نے اس سورت کو شر سے بچاؤ کا ذریعہ قرار دیا ہے. سورۃ الکوثر کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بات کرتے ہیں. جب نبی کریم نے اللہ کے حکم سے دین اسلام کی تبلیغ کی تو بہت تھوڑے لوگ ایمان لے کے آئے, یعنی کہ مسلمان ہوئے. کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے, انہوں نے مخالفت شروع کر دی اور طرح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے لگے. انہی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو کفار کے لوگوں نے خوب خوشیاں منائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نام و نشان ہونے کا طعنہ دیا. اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ اور غم میں تسلی دی ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو بے پناہ خیر و برکت اور نماز و قربانی کے ذریعے شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے. اسٹوڈینٹس, اب آپ نے سورۃ الکافرون کو زبانی یاد کرنا ہے, جبکہ آپ نے سورۃ الکوثر کو ترجمے کے ساتھ زبانی یاد کرنا ہے. پہلے آپ کی سورۃ الماعون تھی, اب آپ نے سورۃ الکافرون اور سورۃ کوثر کو ترجمے کے ساتھ یاد کرنا ہے. اسی کے ساتھ اس سبق کا اختتام ہوتا ہے. یہ سبق آپ سے اسکول میں دوبارہ سے سنا جائے گا اور اس کو اچھی طرح سے یاد کر کے آئیے گا. اللہ حافظ.